بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے سلسلے میں ہم نے گزارش کی تھی اہمیت کے بارے میں۔ آج ہم آداب دعا کہ آداب دعا کیا ہیں، دعا کس طریقے سے انسان مانگے۔ چونکہ ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ عَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ یاد رکھو اللہ کو تم جب پکارو تو اس نیت سے اور اس سوچ اور فکر سے پکارو کہ اللہ تمہاری بات سن بھی رہا اور قبول بھی کر رہا ہے، اور اس دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اس سوچ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس زبان کے الفاظ کو مسترد کر دیا جاتا ہے جو بے خبری میں اور بالکل غفلت کے اندر اور سوچ اور فکر ان کی اللہ کی طرف نہ ہو، بلکہ بچپن سے ایک رٹا زبان پہ چلتا آ رہا ہو اور اسی کو وہ دہرائے، تو اس کو دعا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو پڑھنا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک دعا پڑھی گئی، مانگی نہیں گئی۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے دعا کے کچھ اصول اور آداب ہیں، ان میں سے قرآن کریم نے جو آداب اصول ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ ادعوا ربکم سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ تم رب کو پکارو۔ دو اصول یہاں پہ بیان کیے ہیں، تضرعا عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، اظہار تذلل کے ساتھ، کہ اپنی عاجزی اور ایسی حیت اور کیفیت جو مانگنے والی کیفیت ہو رب العالمین سے، وہ انسان بنا کے رب کے سامنے حاضر ہو اور رب کے حضور اپنے کو پیش کرے۔ پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آدمی دیکھے۔ تو فرمایا پہلے نمبر پہ تضرعا عجز، انکساری، افتقار، اظہار تذلل، اور دوسرے نمبر پہ وخفیہ، آہستہ سے، چپکے سے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا کی دعا کا ذکر ہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ خفیہ امام ابن کثیر علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس لیے آہستہ آواز میں دعا مانگی لأنہ احب اللہ، اس لیے کہ یہ خفیہ طور پہ اللہ کو پکارنا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ تصور کریں، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر پیرانہ عمر تھی، ان کی بڑھاپے کے حد کو پہنچ چکے تھے، کیا پوری زندگی میں انہوں نے کبھی سوال نہ کیا ہوگا؟ ضرور کئی بار کیا ہوگا، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے، انبیاء کرام کی دعاؤں کو بھی تاخیر کر دیا جاتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت انہوں نے حضرت مریم کی اس کیفیت کو اور اس حالت کو دیکھا تو پوچھا ہنالک کہ انا لک ھذا، یہ پھل، یہ میوہ جات، یہ بے موسم کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، بس اللہ پہنچا چکا ہے اس بند کمرے کے اندر میرے پاس۔ تو حضرت زکریا کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، اور وہ داعیہ تھا کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہنالک دعا زکریا ربہ۔ یہ وہ داعیہ تھا کہ فوراً ہی عرش کو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ کی ذات نے اسی وقت فرشتہ بھیج کے کہ اب ہم تجھے بشارت دیتے ہیں بیٹے کی۔ تو میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے دو اصول قرآن نے ذکر کیے ہیں، ایک عجز انکساری، اور دوسرے نمبر پہ آہستہ طریقے سے، یہ زور زور سے اور چیخے مار کے۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان اسرع الدعاء الاجابت دعاء الغائب للغائب، کہ وہ جو غائب کے لیے دعا مانگتا ہے وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اور جلد قبول ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ بندہ سامنے موجود نہیں ہوتا، صرف رب العالمین سے وہ بندہ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ذات ہمیں وہ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو قبولیت والی ہو۔